اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں، آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج کا موضوع رمضان حق کے معرفت کا مہینہ، اور اس کے اندر اس کی ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ رمضان کے مختلف موضوعات کے اوپر پہلے بھی ہم بات بارہا کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو دن ہے وہ روزہ ہے، اس کا جو رات کا قیام ہے وہ بھی ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے اندر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس کے اندر ہم ایک نیکی کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں تو وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، فرض جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے اندر نیکیاں اتنی ملتی ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہے۔ اس دن کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس روزے کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور اس کے اندر یہ جو حق اور معرفت ہے یہ کیا ہے اس کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ان میں مفتی محمد طارق سراجوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سر بہت شکریہ مجھ سے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حکیم مزمل حسین عارف صاحب، حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے سر رمضان المبارک جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ یہ حق اور معرفت کا مہینہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کے دن کو روزہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دیا، اس کی رات جو ہے وہ ہم قیام کرتے ہیں، اس کے شب و روز ہمارے لیے ہر طرح سے فوائد اور ہر اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے اللہ کی رحمت کے نیچے ہم آ جاتے ہیں، سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ نتیجہ نکال دیا کہ فرض کیوں کیے، روزوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ معرفت الہی، حق و معرفت کیا ہے، اصل میں اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو نیکوکار ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور جب انسان متقی ہوتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور یہ متقی ہی کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شروع میں جو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کریم ویسے تو ہے ھدی للناس بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ جو متقی ہو کر آئے گا قرآن کریم، اس سے قرآن کریم کے فیض حاصل کرے گا، اسے موتی حاصل کرے گا۔ اگر وہ گناہ گار ہوگا، گناہوں میں الجھا ہوا ہوگا، تو وہ قرآن کریم سے وہ برکات، وہ فیوز حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ انسان ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 29 یا 30 دن اللہ رب العزت کی جب عبادت کرے گا تو بار بار عبادت کرنے کی وجہ سے، جیسے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے، کوئی 1 دن کر لیتا ہے، 2 دن کر لیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول وہی ہوگا جس پر ہمیشگی اختیار کرے گا، دوام ہوگا، اس عمل کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ویلیو ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کم عمل ہو لیکن وہ ہمیشہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں بھی اللہ نے جو 30 یا 29 دن عطا فرمائے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کر دیا، ہر طرح کے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن انسان کو نیکی کے بہت سارے مواقع عطا فرما دیے۔ 24 گھنٹے رب کی رحمت اس پر برس رہی ہے۔ جب 24 گھنٹے رب کی رحمت اس پر برس رہی ہے، اس کو نیکی کے مواقع ملے ہیں۔ جب بار بار انسان نیکی کرتا ہے تو قرآن کریم میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ تو پہلے دن ایسا نہیں ہوتا، جب انسان بار بار
کرتا ہے، بار بار نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس کی ایسی پھر حالت بنا دیتا ہے کہ وہ برائی سے خود بخود وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، برائی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو روزوں کے بارے میں اسی طرح جب انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی قربت اس کو حاصل ہوتی ہے، اسے لطف حاصل ہوتا ہے، اسے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اعمال کی کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور وقاص علی خالد صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کو بھیجتے ہیں اور یہ ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہے یہ مہینہ، اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتائیے گا عثمان صاحب کہ اللہ رب العزت کا امت مسلمہ سے بنیادی طور پر ہم مسلمانوں کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ بھائی۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم امت محمدیہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، اور ماہ رمضان کی آمد اور خالق کائنات کا کوئی امر، کوئی کام بھی بنا مقصد کے نہیں ہے، اور خالق کائنات نے جو ماہ رمضان کا تحفہ امت محمدی کو عطا فرمایا، اس کا مین جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب خالق کائنات کی جو ذات سے معرفت کے حصول کے لیے ایک لفظ استعمال ہوگا علم، اور ایک ہے معرفت۔ علم کے حصول کے لیے حواس خمسہ سے کام لیا جاتا ہے کہ یہ حواس خمسہ ہوں، آپ کو کسی ذات کا ادراک ہو سکتا ہے، مگر خالق کائنات کی معرفت آپ حواس خمسہ کے ذریعے کر نہیں سکتے۔ وہ معرفت کا جو نور ہے وہ آپ کے دل کی دنیا سے اگے گا، اور من کی دنیا جیسے داخلی اور خارجی جو چیزیں ہیں، رب کائنات نے جب انسان کی روح کو تخلیق فرمایا، الست بربکم قالوا بلا، جب یہ وعدہ ہوا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، سب روحوں نے کہا مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو رب کائنات نے انسان کے وجود کے اندر، دل کے اندر اپنی محبت اور اپنی توحید کا ذکر اس انداز میں کر دیا ہے کہ انسان تھوڑا سوچنا شروع کر دے، اس کائنات کے حسن کو دیکھے، کائنات کے نظاروں کو دیکھے، کائنات کی بہاروں کو دیکھے، اس خوبصورت جہان کو دیکھے، جہاں کی نعمتوں کو دیکھے، تو انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، اور وہ خدا ہے۔ اس خدا کی جو معرفت ہے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، مگر اب انسان نے محنت کرنی ہے۔ انسان جب دنیا کی مادیت کو دیکھتا ہے، پرفتن ماحول میں، دنیا داری میں، حرص طلب میں اور ہوس مال میں، منصب کے حصول کے لیے اپنی ساری تگ و دو اسی میں صرف کر دیتا ہے، تو وہ دنیا داری میں زندگی اتنی بسر کرتا ہے کہ مادیت کے پردے اس کے ظاہر پہ پڑ جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی ذات کا علم اور جو معرفت ہے یہ نور الہی ہے۔ بالکل ٹھیک، نور الہی ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کا وقت ہو گیا، پھر حکیم صاحب سے کچھ اس کے طبی فوائد کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حکیم مزمل حسین عارف صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روزے کے طبی فوائد کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ روزہ ہمیں صحت کے اعتبار سے کتنے فوائد دیتا ہے سر؟ جی بہت شکریہ۔ میں اپنے ساتھ والے دونوں دوستوں کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے روزے کے فوائد کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مفتی صاحب نے بھی تقوی کی بات کی، حضرت صاحب نے بھی پرہیزگاری کا لفظ استعمال کیا۔ روزے کا جو سب سے بڑا اور سب سے جو خوبصورت فائدہ ہوتا ہے وہ پرہیز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان سال میں ایک مرتبہ 30 دن کے لیے ایک مقررہ مدت تک انسانی معدے کو خلا میں رکھنے کے لیے ایک عبادت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، ایک مخصوص وقت ہے، ٹھیک، وہ 10 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے یا 16 گھنٹے کا ہے۔ جی، جو قدیم اطباء کرام ہیں وہ، اور جو جدید اس وقت کا طریقہ علاج ہے، جی،
وہ اگر بہت ساری چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ان کی انتہا یہاں پر پہنچتی ہے کہ ایسی کوئی بیماری جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کو بھی اگر فاقے کی شکل میں رکھا جائے تو اس کے نقصانات سے بڑی دیر تک جا کے جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، یعنی جتنا ہم اس کو پرہیز میں رکھیں گے۔ روزے کا مطلب ہے رک جانا، ٹھیک، کہ آپ نے ایک وقت تک غذا سے اپنے معدے کو خالی رکھنا ہے۔ ٹھیک، جتنا معدہ خالی رہے گا اتنی اس کی ہضم کی صلاحیت دگنی سے تگنی سے 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر 4 گنا تک معدے کی ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو وہی چیزیں جو رمضان شریف سے پہلے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اس طرح سے فوائد حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کھجور صرف رمضان شریف میں ہی یاد آتی ہے، حالانکہ سارا سال بھی لوگ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں جو کھجور کا استعمال کیا جاتا ہے وہ انسانی جسم میں پیدا ہونے والی جو پانی کی کمی کی شکایت ہے اس کو بڑی تیزی سے پورا کر دیتی ہے۔ طبی فوائد کے ساتھ ساتھ جو روحانی طور پر بھی روزہ ہے وہ انسان کے اندر ایک برداشت کی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت اور اس کے دل کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ وہ اس کے خلا کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس کا فائدہ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ٹھیک، جو انسانی جسم میں کھانے پینے کی بد اعتدالیوں سے آ رہی ہوتی، ٹھیک، غذا کی ٹائمنگ کا آؤٹ ہو جانا، پھر ہم وقت بے وقت کھا لیتے ہیں، اس کا ٹائم ایک نہیں رکھ پاتے ہیں، تو رمضان المبارک شریف میں ہمیں ایک ٹائم ایسا مل جاتا ہے کہ ہم معدے کو خالی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے خوبصورت فائدہ رمضان شریف کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے اپنی انرجی کو بحال کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی عشاء کے ساتھ ایک طویل عبادت کا سلسلہ ہمیں عطا فرمایا، تراویح، نماز تراویح کی شکل میں۔ اس میں پھر ہماری جسم کی جو کثرت ہے وہ خوبصورت طریقے کے ساتھ بحال ہو جاتی ہے، جیسے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ ایک بات میں یہاں پر کہنا بہت ضروری سمجھوں گا، جو ہمارے اغیار ہیں، غیر مسلم لوگ جو ہیں، وہ ہمارے اسلام میں بے شمار جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ نقائص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادات میں آج تک انہوں نے نقص نہیں نکالا۔ عبادات وہ ہماری ہی اپناتے ہیں لیکن عبادت سمجھ کے نہیں، علاج سمجھ کے اپناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں، میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، جس طرح انہوں نے طبی فوائد کے اوپر روشنی ڈالی، اس میں کچھ سوالات ہیں جو میں آگے بڑھ کر ان سے کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ روزے کے روحانی فوائد کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ، یہ بہت ہی پیارا سوال ہے۔ روحانی فوائد یہ ہیں کہ انسان سب سے اس کی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا یعنی روزہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ جب انسان گناہ کرے گا نہیں، اپنی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ایون کہ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ جب وہ ان گناہ میں جانے والے کوئی عمل کی طرف وہ راغب نہیں ہوگا تو اس کی روحانیت جو ہے وہ اور زیادہ اس میں قوت پیدا ہوگی نیکی کی وجہ سے۔ جس طرح جسم کے لیے ایک غذا ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، نیکی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوم الصائم عبادت، حتیٰ کہ روزہ دار اگر سوتا بھی رہے تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ روزہ دار اگر خاموش رہتا ہے تو فرمایا اس کی تسبیح کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جس طرح انسان عام دنوں میں تسبیح کرتا ہے تو روزہ دار اگر خاموش بیٹھا ہے، اس کی خاموشی بھی تسبیح کے معنی میں اللہ رب العزت کنسیڈر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، روحانی تو یعنی سارے کے سارے ہی فوائد روحانی ہیں، یعنی صبح سے لے کر یہ بچا رہے، غیبت سے بچا رہے، غیبت سے، برائیوں سے بچا رہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری روحانیت ہے اس میں۔ تو اس لیے روزہ جو ہے یہ اللہ نے ایک ایسی عبادت ہمیں عطا فرما دی ہے کہ جس سے انسان ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ویسے تو ہر عبادت کے لیے جو عبادت ہے اس میں ثواب ملتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے جنت ملتی ہے، حج کرتا ہے جنت ملتی ہے، روزہ رکھتا ہے جنت ملتی ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں، سب کچھ یعنی جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بھی، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وانا اجزا بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی جزا میں ہوں۔ کسی یعنی عمل پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کسی عمل پر 70 مل رہی ہیں، کسی پر 100، کسی پر 700 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ کی جزا میں رب العالمین ہوں۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صلاح الدین سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو آزمانے کے لیے کچھ موتی ایسے نیچے رکھ دیے اور فرمایا جس کو چاہیے وہ اٹھا لے۔ بہت سارے لوگوں نے موتی اٹھانا شروع کر دیے۔ جو ایاز تھا وہ انہوں نے موتیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود نے جب دیکھا تو ایاز میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں موتیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں موتیوں والا میرے پاس ہے تو میں نے موتیوں کو کیا کرنا ہے؟ جب رب العزت ہمیں روزے کی وجہ سے مل جاتا ہے تو پھر جنت بھی ہماری ہے، ساری جنت کی نعمتیں بھی ہماری ہیں، کیونکہ جب رب العزت ہمیں مل گئی، اللہ رب العزت ہمیں مل کے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر وقاص علی خالد صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ وقاص صاحب چونکہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر روزہ بھی آ جاتا ہے اور روزے سے حاصل جو مقصود ہے اس کے اوپر بھی ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے۔ رمضان المبارک کو ایک طرز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت انسان سے جو صبر کا بدلہ عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے، وہ بھی میرے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے گا۔ اور یہ صبر کی جو خصوصی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، وہ پورے سال کے اوپر اس کو پھیلانا ضروری ہے، اس سے ہمارا معاشرہ اوورآل درستگی کی طرف جاتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں روزہ انسان کو صبر بھی سکھاتا ہے، اثار بھی سکھاتا ہے، رضا الہی کا حصول بھی سکھاتا ہے، معرفت الہی کیسے حاصل کرنی ہے یہ بھی سکھاتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں پوچھا کہ اس کے انعامات، دنیا میں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، مگر ہم صبر نہیں کرنا چاہتے، ہم شکر نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ہاں جو پرابلمز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، ریزن اس کی یہی ہے کہ ہماری ذات سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم نے کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا ہے، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات خود ہے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آپ کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی آپ نہ پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ آپ کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ مولا تیرا حکم آ گیا، پورا دن ہم نے بھوکے بھی رہنا ہے، پیاسے بھی رہنا ہے، وہ کام جو عام 11 مہینوں میں جائز ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں کہ اللہ کی جو حکم آ گیا اس کی معرفت اس کے اندر ہے، اس کی رضا اس کے اندر ہے۔ تو اس کی رضا کے حصول کے لیے اگر ہم 1 مہینہ جائز اور حلال چیزوں کو اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ پورا مہینہ، پورے مہینے کی پریکٹس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اپنے 2930 دن اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے فرض کی خاطر آپ نے جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو اتنی پریکٹس آپ کی ہو جانی چاہیے 1 مہینہ کرنے کے بعد کہ پورا سال آپ کم از کم حرام چیزوں سے تو بچ جائیں، حلال سے تو بچنے کے لیے نہیں، حرام سے تو بچیں۔ اگر انسان حلال سے آج بچ سکتا ہے تو حرام سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ اس لیے ہم نے روزوں کو بھی، نماز کو بھی رسم کے طور پہ لے لیا، بلکہ یہ عبادت خدا
خداوندی ہے, اس کی روح کو سمجھا نہیں. ہم نے سجدے بھی کر لیے, ہم نے روزہ بھی رکھ لیا, سو بھی گئے, پورا دن بھی گزار لیا, مگر جو روح روزہ ہے وہ صبر ہے, وہ اثار ہے, وہ اللہ کی معرفت ہے, اگر وہ حاصل نہیں کریں گے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا بعض روزہ دار ایسے بھی ہوں گے انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے جو مقصد روزہ ہے, روح روزہ ہے, اس کو نہ سمجھا, نہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا. ان دا اینڈ ہوتا کیا ہے, ان کو بھوک ملتی ہے اور پیاس ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں. میں چاہوں گا کہ حکیم صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, حکیم صاحب روزے کے چونکہ طبی فوائد کے اوپر آپ سے پہلے بھی بات ہوئی, میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں میرے ناظرین کے لیے کہ روزہ رکھنے سے کون کون سی بیماریوں سے بھی نجات انسان کو ملتی ہے, یہ ذرا ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. انسانی جسم میں جو بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہی غذائی بے اعتدالیوں کی وجہ سے. اچھا, سب سے پہلے جب بیماری حملہ کرتی ہے تو وہ معدے کو خراب کرتی ہے. ٹھیک. معدے کی خرابی کی وجہ سے جو ہمارا عضو رئیس جگر ہے وہ خون بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کی سست پڑ جاتی ہے, تو اس میں پھر بے شمار ایسی بیماریاں آتی ہیں جو انسانی جسم میں رونما ہوتی ہیں, جن میں ہیپاٹائٹس سی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, اور اس کے علاوہ معدے کا السر ہے. اس کے علاوہ جو فی زمانہ تو کافی عام ہو چکا ہے, سینے کی جلن, بد ہضمی اور بے چینی. اور ایک حضرت صاحب نے اصل میں بات یہ ہے کہ جو یہ بیماریاں ہیں یہ جسم کے ساتھ ساتھ جو اٹیچ ہوتی انہی کا سبب ہوتا ہے ہماری معاشرے کی خرابیاں, جو عدم برداشت ہے, جس کو جدید طریقہ کار میں ڈپریشن کہا جاتا ہے, کہ وہ آدمی کو اپنے ہی خوف میں مبتلا رہتا ہے, کچھ بہتر نہیں کر پاتا ہے. تو روزہ ایک ایسا خوبصورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. معدے کو تھوڑا خلا مل جاتا ہے, اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت بہتر کرنے میں ایک وقت مل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو پھر غذا کھائی جا رہی ہوتی ہے وہ رمضان شریف میں ہو یا رمضان شریف کے بعد, تو اس کے افعال جو ہیں وہ پہلے سے بہتر طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ معدہ ورکنگ میں بہتر آتا ہے, ہو جاتا ہے, تو پورا جسم بہتری کی طرف چل پڑتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. اگر میں ان کو علیحدہ علیحدہ بیماریوں کے حساب سے آپ کو عرض کروں تو یہ ایک لمبا جو ہے ایک ریسرچ میں نے کہیں دیکھی تھی کہ کینسر جیسی مرض جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں روزہ بڑا فائدہ مند ہے. وہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو لا علاج بیماریاں جن کو یورپ کہتا ہے کہ ان کا علاج نہیں ہے, تو پھر وہ اینڈ سمجھ کے اس کو فاقہ دیتے ہیں, یعنی معدے کو خالی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنا معدہ خالی رہتا ہے اس کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ حرارت جسم میں نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کرنے میں معاون ہوتی. بالکل ٹھیک. جتنی اس میں حرارت پیدا ہوگی اتنے جسم سے بیکٹیریا اور وائرس کمزوری انسان کے جسم میں نہیں آتی, روزہ رکھنے نہیں آتی ہے, ناتوانی نہیں بڑھتی ہے, کمزوری نہیں آتی ہے, نکاہت نہیں آتی ہے. جو سب سے بڑا فائدہ ہے, سب سے, باقی تو بے شمار بڑے فائدے ہیں, دماغی کمزوری کے جو امراض ہیں, جو دماغی کمزوری کے لوگ ہیں جن کو نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے, الرجی کی شکل رہتی ہے, تو اطباء کرام نے لکھا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کا جو ایک وقت ہے اس کو سکپ کر دینا چاہیے. ایک وقت جو کھانا ہے اس کو چھوڑ دیں, یعنی صبح کا ناشتہ کریں. اگر تو آپ محنت والا کام کرتے ہیں, یعنی آپ نے کوئی ہیوی کام کرنا ہے, تو پھر ناشتہ بھرپور کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیں, اور رات کا کھانا بالکل ہلکا لیں. بالکل ہلکا لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ کی طرف جو خون کا بہاؤ ہے وہ پھر تیزی سے جانا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں صرف ایک مختصراً بتا دیں کہ ہم افطاری میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اگر تو صرف پانی سادہ استعمال کیا جائے تو اس کے تو نقصان اتنے نہیں ہیں. لمبے عرصے کے وقفے کے بعد اگر پانی استعمال کیا جاتا ہے, ساتھ 3-4 گلاس پانی پی لینا, 3-4 گلاس تک کا تو نقصان سے خالی نہیں ہے. لیکن 2 گلاس کم از کم, ہاں جی, کم از کم 1 سے 2 گلاس. لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم 3 کھجوریں استعمال کر رہے ہیں, سنت رسول بھی ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور معدہ پہلے کھجور سے جو ہے وہ بھرے گا, اس کے بعد ہم پانی کا استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ رحمان